مصر میں جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا اعلان کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گرفتاری سے بچنے کے لیے مدین کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ مدین والے آپ کے رشتہ دار بھی تھے۔ وہاں حضرت ابراہیم کی اولاد رہائش پذیر تھی اور آپ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ ویسے بھی مدین کا سفر 8 دن کا تھا اور وہ علاقہ فرعون کی حکومت سے باہر تھا۔ آپ جب مدین پہنچے تو آپ نے وہاں ایک کنواں دیکھا اور درختوں کی چھاؤں بھی تھی۔ کنویں پر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ آپ بھی وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ تمام لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کے ساتھ ایک طرف کھڑی ہیں۔ آپ نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ آپ کیوں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، ہم کمزور ہیں، یہ سب لوگ جب اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تب ہم پلا سکتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور تمام بکریوں کو پانی پلا دیا اور اس کے بعد سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، تو مجھے کوئی اچھی چیز عطا کر، میں ضرورت مند اور محتاج ہوں۔ بکریوں کو پانی پلانے کے بعد وہ لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر گھر چلی گئیں تو باپ نے پوچھا کہ آج اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ لڑکیوں نے باپ کو تمام قصہ سنایا کہ کس طرح ایک اجنبی نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے منظور کر لی۔ لڑکیوں کے باپ نے اپنی ایک لڑکی سے کہا، جاؤ اس کو لے کے آؤ تاکہ میں اس کو معاوضہ دوں۔ لڑکی اس کنویں پر گئی تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں اور آپ کے احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ لڑکیوں کا باپ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لڑکی کے ساتھ چلے تو آپ نے لڑکی سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو اور میں آگے چلتا ہوں، اگر رستہ بتانا ہو تو اشارے سے بتا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام سے جلتی ہوئی جاڑی کو تو ایک لڑکی نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، اے موسیٰ، میں ان کو بکریاں چرانے اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے رکھ لیں، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا، اے میری بیٹی، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے؟ اور اس پر لڑکی نے جواب دیا کہ انہوں نے جب بکریوں کو پانی پلایا تو اکیلے ہی ڈول بھر کر کھینچ لیا اور بکریوں کو پانی پلا دیا، جبکہ باقی لوگ مل کر ڈول کو نکالتے تھے۔ دیانتدار اس لیے ہے کہ جب میں ان کے ساتھ چلی تو انہوں نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں اور مجھے اپنے پیچھے کر لیا اور کہا کہ اگر رستہ بتانا ہو تو مجھے اشارے سے بتانا۔ اور یہ تمام باتیں سن کر حضرت شعیب علیہ السلام خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اگر آپ 8 سال تک میری بکریاں چراؤ گے تو میں اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کروں گا، اور اگر اس پر مزید 2 سال برآد ہو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو تسلیم کر لیا، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا اور ملازمت کو حق مہر تسلیم کر لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام حالات حضرت شعیب علیہ السلام کو بتا دیے کہ کس طرح فرعون ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم اس جگہ فرعون کے شر سے بلکہ محفوظ ہو۔ ملازمت کی میعاد گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ کو لے کر واپس مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر واپس آ رہے تھے، ان دنوں سخت سردی کا موسم تھا اور سامنے کوہ طور سینا بھی نظر آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ آگ کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں سامنے سے وہ آگ لے کر آتا ہوں، اس کو تاپ کر سردی کی شدت کم ہو جائے گی اور ان لوگوں سے رستہ کا بھی معلوم کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے نزدیک گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے جس سے یہ نور نکل رہا ہے۔
اس آگ سے نہ تو درخت جلتا ہے اور نہ ہی آگ بجھتی ہے، یہ آگ بھی درخت سے آ رہی ہے۔ اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، تم جوتی اتار دو، تم وادی مقدس طور پر ہو، میں نے تمہیں اپنے رسالت کے لیے چن لیا ہے، اب تجھ پر جو وحی کی جاتی ہے غور سے سنو۔ یہ آواز اچانک اس درخت سے آنی شروع ہو گئی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز کو غور سے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرا عصا ہے اور اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میری اور بھی ضرورتیں وابستہ ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے عصا کو زمین پر پھینک دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو دیکھا تو ڈر گئے اور پیچھے کی طرف بھاگنے لگے، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول ڈرا نہیں کرتے باجز اس کے کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ اس سانپ کو اپنے ہاتھ میں لے لو، یہ واپس اپنی اصل حالت میں آ جائے گا، یعنی دوبارہ عصا بن جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں لے لو تو وہ روشن نکلے گا اور اس میں کوئی نقص نہیں آئے گا، اور یہ آپ کا دوسرا معجزہ ہے۔